علیکم، میرا نام ممتاز خان ہے اور ہم روزانہ حضرت علی کا ایک قول سنتے ہیں۔ اور آج پہلے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا ذکر بلند کرنا، اللہ سے توبہ کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حضرت علی کا ایک قول ہم سنتے ہیں اس لیے کہ اسے سمجھیں، سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، اپنے ایمان کو یقین کے ساتھ مضبوط کرو، کیونکہ یہ دین کا بہترین جزو ہے۔ یعنی ایک ہے ایمان اور ایک ہے یقین۔ ایک تو ایمان ہے، کلمہ پڑھا ایمان میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، مگر اس کو یقین میں تبدیل کرنے کے لیے مسلسل محنت ہے، مسلسل اللہ کی بڑائی کا ذکر کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو بیان کرنا ہے۔ جب ہم مسلسل اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے، لوگوں کے درمیان بھی بلند کریں گے، تنہائیوں میں بھی اللہ کو یاد کریں گے، تو پھر ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ بڑھے گا۔ اگر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مگر اللہ سے تعلق اپنا نہیں بنایا، تو جب تک انسان کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں بنتا اور اسے اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، تو اس کی بنیادی بات کیا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مسلسل کرتے ہیں اللہ کا ذکر، اور ذکر بہت وسیع معنی ہیں ذکر کے معنی کیا ہیں؟ ذکر ہے، آپ ایک تو ذکر یہ کرتے ہیں کہ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ایک تو ذکر یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مگر ایک ذکر نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ ہی کو ہم نماز میں بھی یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ عمرہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور حج بھی اللہ کا ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کی یاد کے بہت سے طریقے ہیں۔ تہجد کی نماز میں بھی وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اللہ کے ناموں کو بھی بلانا، اللہ کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ صرف آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے رہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم بار بار اللہ کا ذکر کریں گے، تنہائیوں میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی اللہ کا ذکر کریں گے، مسلسل کرتے رہیں گے، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہیں گے، اللہ سے ہونے کے یقین کی بات کرتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب بار بار اس کو کہیں گے کہ جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پالا ہے، آج بھی ہمیں اللہ ہی پالنا ہے اور کوئی نہیں پال رہا، اور موت تک اللہ ہی ہمیں رزق دیں گے، اللہ ہی ہمیں پالیں گے، اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو رزق دے اور کوئی پالے۔ پالنے والی اللہ کی ذات ہے، بنانے والی ہماری شکل و صورت، ہمیں بنانے والے اللہ ہیں۔ اللہ نے جب چاہا، جہاں جیسا چاہا، جب چاہا اس کو پیدا کر دیا۔ اللہ کسی کو بادشاہ کے گھر میں پیدا کرتے ہیں، کسی کے فقیر کے گھر میں، شکل و صورت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ کس کو کتنے اولاد دینی، کسی کو لڑکے ہی لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکے بھی دیتے ہیں، لڑکیاں بھی دیتے ہیں، کسی کو صرف لڑکیاں ہی دے دیتے ہیں، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی ساری ترتیب ہے زندگی کی۔ تو ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو اچھی اور بری تقدیر ہے، جو ہم کہتے ہیں ایمان مفصل میں، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، کہ اچھی اور بری تقدیر کے تعلق کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ نے ہمیں عمل سے جوڑا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے وہ اعمال اپنانے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یعنی سچ بولنا۔ جب ہم سچ بولتے ہیں تو اللہ ہمارے اعمال کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں، بار بار میں اس بات کو کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، سیدھی سچی بات کیا کرو، انہیں سچ بولا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ نے یہ شرط لگا دی ہے کہ انسان جب تک سچ نہیں بولے گا اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے حاجی صاحب ہیں جی، عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، کھانے بھی کھلا رہے ہیں، مسجدیں بھی تعمیر کر رہے ہیں، مگر اگر وہ سچ نہیں بول رہے تو اعمال صحیح نہیں ہوں گے، کھوٹ ہوگا اعمال میں، کھوٹ ہوگا اعمال میں۔ اعمال میں کھوٹ دور کرنے کے لیے انسان کو جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ سچ بولنا ہے۔ تو ہم آج سے ارادہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی مبارک سنت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے۔
جب آپ مکہ شریف میں چلتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے، کفار نے پکارا، کہا آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو پہلی صفت کون سی دیکھی؟ سچائی کی۔ آج مسلمان سب کام کر رہے ہیں مگر سچ بولنا مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ سب کا نقصان، پوری امت مسلمہ کا نقصان۔ کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں۔ پھر ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ تو جب ہم وعدہ کر کے پورا نہیں کریں گے، امانت میں خیانت کریں گے، یہ سب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ سچ نہ بولنے کی وجہ سے۔ آج دنیا ہم پہ اعتبار کیوں نہیں کر رہی؟ اعتبار اس لیے نہیں کر رہی کہ ایز اے قوم، ایز اے ملت ہم سچ نہیں بول رہے۔ تو پہلی خوبی مسلمان کی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا۔ جب وہ سچ بولے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اللہ اس کے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے۔ تو ہم آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی اپنے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر ہم سچ بولنا شروع کریں گے۔ ارادہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ سب نے کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔